اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، میرے ہم عمر نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا نسخہ لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو آپ حضرات کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے اگر کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، دل میں عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اپنے ہر اس نیک جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جس نیک اور جائز مقصد کے لیے آپ حضرات اس عمل کو کریں گے۔ حضرات ناظرین، آپ حضرات اس عمل کا ایک مرتبہ تجربہ کر کے ضرور دیکھیں، تبھی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہے، اس عمل کو کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، ویسے تو اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں، کچھ فائدے میں آپ حضرات کو آخر میں اس عمل کے بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا دل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ حضرات اس کے فائدے سنیں گے، اور آپ حضرات جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ نے اگر چاہا تو آپ حضرات جس نیک مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات محترم دیکھیے، اس عمل کو کب کیا جائے، کتنی مرتبہ کیا جائے گا، کون سا وقت اس عمل کو کرنے کے لیے نکالا جائے گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو ایک وقت نکالنا ہوگا اس عمل کو کرنے کے لیے۔ دیکھیے حضرات محترم، اس عمل کی کتنی برکتیں ہیں، اس عمل کی کتنی فضیلتیں ہیں، اور اس عمل کو کون سے ٹائم کیا جائے، کتنی مرتبہ کیا جائے، دن میں کیا جائے یا رات میں کیا جائے، اور اس عمل کو کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرات محترم دیکھیے، اگر آپ حضرات کو یہ سب جانکاری لینا ہے، اگر آپ حضرات کو ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ حضرات کو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا، تبھی آپ حضرات اس عمل کی جانکاری حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، تو آئیے اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں، یعنی کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ حضرات ہمارے اس پیارے سے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ہو سکے تو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں، تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتا رہے۔ جو وظیفہ ہم لے کر کے آتے ہیں آپ حضرات کے لیے، آپ حضرات کو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ حضرات اس عمل کو کرنے کے بعد بہت سارے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، اس عمل کو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص ناراض ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی ناراضگی کو دور فرما دے گا۔ حضرات محترم دیکھیے، چاہے وہ شخص آپ کے گھر میں ہو، چاہے وہ شخص گھر کے باہر ہو، چاہے وہ شخص ہمارا اپنا ہو، چاہے وہ شخص کوئی غیر ہو، چاہے وہ شخص ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ شخص ہمارا کوئی غیر رشتہ دار ہو، دیکھیے حضرات، جس شخص کی ہم ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص ہمارا اپنا ہی ہوگا، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار نہ ہو، لیکن وہ شخص ہمارے دل کے قریب ہوگا جس کی ناراضگی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، اب چاہے والدین بیٹے سے ناراض ہوں یا بیٹا والدین سے ناراض ہو، والدین اس عمل کو کر سکتے ہیں بیٹے کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، بیٹا بھی کر سکتا ہے والدین کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے۔ چاہے بیوی شوہر سے ناراض ہو تو شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر بیوی شوہر سے ناراض ہے
تو شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے، کچھ شخص ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، جب وہ شخص ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی سے سکون ہی چلا گیا، ہماری زندگی میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، تو آئیے اس دل کی سکونیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس شخص کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ حضرات اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس شخص کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرات محترم، اور اس عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے، آپ کا کوئی بھی نیک مقصد ہے، کوئی بھی جائز کام اگر ایسا ہے کہ جس کی تمنا آپ حضرات اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، نیک کام ہو، نیک مقصد ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا وہ نیک مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو دیکھیے ناظرین اکرام، اس عمل کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ اس عمل کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ دیکھیے حضرات محترم، آئیے تو اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کس وقت کیا جائے اور کتنی مرتبہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، اس عمل کو کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر ہے، نہ تو کوئی دن مقرر ہے، لیکن آپ حضرات کو ایک وقت ایسا مقرر کرنا ہوگا جس وقت میں آپ حضرات اس عمل کو کر سکیں۔ اور ناظرین اکرام، اس عمل کو آپ حضرات کو کم از کم 11 دن کرنا ہوگا، اور 11 دن ایسے وقت میں کرنا ہوگا جو وقت آپ حضرات نکال سکیں، اور 11 دن ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا۔ اگر مان لیجئے گا، اگر آپ نے ظہر کے بعد کیا تو آپ حضرات ظہر کے بعد اس عمل کو کریں، عصر کے بعد کیا تو عصر کے بعد اس عمل کو کریں 11 دن، عشاء کے بعد کیا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات اس عمل کو 11 دن کریں۔ آئیے حضرات محترم، اب یہ جان لیتے ہیں اس عمل کو کس طرح سے کیا جائے۔ ناظرین اکرام دیکھیے، آپ حضرات جس وقت اس عمل کو کریں گے اس وقت کی آپ حضرات نماز کو ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 121 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو کوئی درود پاک آپ حضرات کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ درود پاک آپ حضرات پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو اللہ رب العزت کے یہ 3 پیارے نام 786 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمٰن یا کریم، یا اللہ یا رحمٰن یا کریم، یہ آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 121 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور پھر آپ حضرات کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ دعا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر اس نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا جس کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا۔ اگر کسی کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آپ حضرات نے اس عمل کو کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی ناراضگی کو دور فرما دے گا۔